ہم سے کہا جاتا ہے آپ نے صرف قرآن اور سنت کو پڑھنا کیوں ضروری سمجھ رکھا ہے؟ سائنس بھی پڑھیے، میڈیکل سائنس بھی پڑھیے، انجینئرنگ بھی سیکھیے۔ کوئی ان سے نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں صرف میڈیکل سائنس، انجینئرنگ یا بزنس پر ڈپینڈ کر لیا ہے، ذرا قرآن و سنت کو بھی سمجھیے۔ یہ اتنے بڑے قرآن و سنت کے عالم ہیں کہ وہ ہمارے ایک جنرل صاحب نے بجائے اس کے کہ دستور اسلام کا لاتے، قانون لاتے، کارروائی ڈالنے کے لیے حکم دیا نمازیں پڑھا کرو بھائی۔ صلاۃ کمیٹیاں بن گئی، اور صلاۃ کمیٹیوں کے جو ذمہ دار بنے وہ قابل دید ہے جی۔ معاشرے کے منتخب لوگ صلاۃ کمیٹی، جن کے کبھی باپ دادے نے بھی نماز نہ پڑھی ہو، وہ صلاۃ کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ نماز پڑھنا ضروری، کچہریوں میں سب کو حکم ہو گیا نماز پڑھا کریں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، اب تو جہاں نہیں ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب مسجد آ کر امام صاحب سے کہتے ہیں آج ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ امام صاحب تو آپ کو معلوم ہے وہ تو کمیٹی سے بھی بیچارے دب کے رہتے ہیں، تو اب ڈپٹی کمشنر جب ڈپٹی کمشنر صاحب مسلح پہ چڑھ گئے، آ جاؤ میاں آ جاؤ جلدی سے۔ آپ کے میئر اور ہمارے عزیز، تو میں آپ فرض کر رہا تھی کہ وہ جو ہمارے جنرل صاحب نے حکم دیا کہ نمازیں جو ہے کچہری میں پڑھی جائے، اچھی بات ہے، اور بھی بہت ساری اچھی باتیں تھیں، ان کا حکم تو نہیں دیا، بہرحال جس حد تک ہوا ہم اسے اپریشیٹ کریں۔ نماز ڈپٹی کمشنر صاحب مسجد کے امام صاحب کو پیچھے کر دیا، خود مسلح پہ، اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، تکبیر اولیٰ کے بعد ظہر کی نماز ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اونچی آواز سے، اور یہ بھی میں کچھ سوچ کے پڑھ رہا ہوں، ان کی قرات بھی اتنی مجہول تھی کہ سننے والا دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں یا خودکشی کر لوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پیچھے سے مقتدیوں میں سے کسی نے کہا سبحان اللہ۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور اونچی آواز سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر کسی نے کہا سبحان اللہ، وہ اور اونچی آواز سے۔ آج جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، چپ ہو گئے، نماز ہو گئی، سلام پھرا تو مقتدیوں میں سے کسی نے کہا سر یہ تو سری نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرآن پڑھا، تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا خاموشی سے کب پڑھی جاتی ہے؟ میں نے کئی جمعے یہاں پڑھے ہیں، مولوی صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ یک نے سکھ دو سکھ، ظالمہ یہ ظہر کی نماز ہے، جمعہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے نہیں ہوتا۔ کہتا ہے تو اچھا پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کا ہم تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، آپ نے کچھ ہمارا اثر ہی نہیں لیا۔ او اچھا تمہاری سبحان اللہ اس لیے تھی، میں تو سمجھا اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہوں کہ لوگ کہلواتے ہیں بولو سبحان اللہ، تم خود کہہ رہے تھے، میں نے سمجھا اتنی اچھی تلاوت کر رہا ہوں کہ لوگوں کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ پھوٹ رہی ہے۔ یہ تمہارا علم قابل فخر ہے کہ تم ہم سے کہتے ہو۔ انجینئرنگ بھی سیکھ لو، میڈیکل سائنس بھی سیکھ لو، سائنسسٹ بھی بن جاؤ، بزنس کے اصول بھی سیکھ لو۔ اللہ کے بندو تقسیم کار ہے، تم ادھر کام کرو، ہمیں اپنے فیلڈ میں رہنے دو۔ ایک شخص، میں نے گفتگو کی ابتدا میں بالکل آغاز میں کہا کہ اللہ نے ہر شخص کا ایک مصرف بنایا ہے، کوئی جہاں بھی ہے وہ وہیں سیٹ ہے، بالکل موضوع ہے۔
اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی کام کے لیے ہونا چاہیے تھا. جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. اللہ کرے ہم اپنے ساتھ انصاف کر سکیں، تم بھی اپنے ساتھ انصاف کر سکیں، یہ میں دعا کرتا ہوں. جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں ان سب کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ.